أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة۔ تمام قسم کی تعریفات، عبادات ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، ان گنت لا تعداد درود و سلام ہو امام الانبیاء رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم جناب سرور گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کا سلسلہ وار تعلیمی، تاریخی اور تربیتی بیانات جاری و ساری ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کے، نبوی زندگی کے چھٹے اور ساتویں سال کے اہم واقعات بیان کیے جائیں گے۔ آپ نے گزشتہ بیان میں سماعت فرمایا کہ مشرکین مکہ مسلمانوں کی ہجرت حبشہ سے بہت دل ملانے لگے تھے۔ مسلمانوں کو ایک طرح سے اخلاقی فتح حاصل ہوئی تھی حبشہ کی ہجرت سے، ان کو واپس لانے میں ناکامی پر مشرکین کا غم و غصہ بھی مزید بڑھ گیا تھا۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل تبلیغ فرما رہے تھے۔ آپ کے چچا ابو طالب کی مدد بھی جاری و ساری تھی۔ اس دوران مشرکین نے آپ کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی ناپاک کوششیں شروع کر دیں۔ ابو جہل ایک مرتبہ بڑا سا بھاری پتھر لے کر کہنے لگا کہ میرے سامنے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائیں گے تو میں آپ کو اس پتھر سے کچل دوں گا۔ اسی دوران آپ مکہ میں ایک مرتبہ عبادت کر رہے تھے کہ ابو جہل بھاری پتھر لے کر آپ کے قریب آیا اور فوراً واپس پلٹ جاتا ہے تیزی سے۔ لوگوں نے اسے کہا کہ تم کیوں بھاگے؟ تو ابو جہل کہنے لگا، میں نے ایک بہت بڑے اونٹ کو دیکھا جس کے بڑے بڑے دندان اور جبڑے تھے، قریب تھا کہ مجھے وہ کھا جاتا، چبا جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو دنا منی لأخذہ الملائکہ، اگر یہ میرے قریب آتا تو اللہ کے فرشتے سے پکڑ لیتے۔ اسی بات کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس بات کے اوپر استقامت کرتے ہیں، ڈٹے رہتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ کے فرشتے ان کی مدد کے لیے نازل ہوتے ہیں۔ اسی واقعات کے ساتھ ساتھ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں طواف کر رہے تھے کہ ایک گروہ مشرکین کے سرداروں کا، بدبختوں کا، ناپاک لوگوں کا جمع تھا۔ حسب معمول طعنہ تشنیع کرنے لگا اور یکبارگی حملہ کر دیا۔ عقبہ بن ابی معیط نامی بدبخت نے آپ کے مبارک گلے کے اندر چادر ڈال کر اس کو گھونٹ دیا، گلا گھونٹنے کی کوشش کی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے جانثار صحابی تھے، انہیں پتہ چلا، وہ دوڑے آئے، انہوں نے چھڑایا اور کہنے لگے، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم ایسے بندے کو مار رہے ہو جس کا صرف یہ قصور ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو کیا چھڑایا کہ مشرکین کا گروہ جو تھا انہوں نے آپ کو گھیر لیا۔
اور اس قدر شدید زد و کوب کیا کہ آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ آپ کا قبیلہ بنو تیم انہیں بے ہوشی کے عالم میں قریب قریب یہ سمجھتے ہوئے کہ آپ مشرکین کے مار کھانے سے شہید ہو چکے ہیں، انہیں اٹھا کر لے گئے۔ سر شام انہیں ہوش آیا تو وہ بول پڑے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت دریافت کی، جس کی وجہ سے ان کا قبیلہ بنو تیم بھی ان سے ناراض ہو جاتا ہے کہ جس نبی کے مدد کرتے ہوئے تمہاری یہ حالت ہوئی کہ تم جان دینے کے قریب تھے، اسی کے بارے میں تم ہوش کرتے ہی پوچھ رہے ہو، ہوش میں آتے ہی پوچھ رہے ہو۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت کیا کرتے تھے۔ ان کی محبت کا یہ عالم تھا کہ اس محبت میں اگر انہیں اپنی جان سے بھی جانا پڑتا تو جان دے دیتے۔ کچھ عرصے کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سامان لیا، زاد سفر لیا اور ہجرت کی نیت سے مکہ چھوڑنا چاہتے ہیں۔ دوران سفر انہیں ایک شخص عرب سردار ابن دغنہ مل گئے۔ انہوں نے ان سے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سچ سچ بتا دیا کہ میں مکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ابن دغنہ نے کہا تم ایسا شخص مکہ کو چھوڑ دے، یہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ آپ مہمانوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، غلاموں کو آزاد کرتے ہیں، بیواؤں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں۔ یہ وہ اعلیٰ صفات ہیں جو آپ نے پہلے بھی سن چکے ہوں گے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہی الفاظ ادا کیے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کے اثرات آپ کے صحابہ کی زندگیوں میں کتنے تھے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی معاشرے کے اندر دور دور تک عزت کہاں کہاں پہنچ چکی تھی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر عمل صالح ہو، انسانیت نوازی ہو اور اخلاقی قوت ہو تو ایک امیج بن جاتا ہے جس کی تعریف ان کی ایک انسان کی زندگی میں نہیں تو زندگی کے بعد ضرور دنیا کرتی ہے۔ اللہ رب العزت بھی فرماتے ہیں اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، کہ جو بندہ، جو شخص، جو چیز انسانیت کے لیے نفع بخش ہوتی ہے، فائدہ مند ہوتی ہے، اسے زمین میں قرار ضرور ملتا ہے۔ صدقہ جاریہ، نفع یابی، غریبوں کی مدد کرنا، اس نے سلوک کرنا، یہ زمین میں عزت و قرار حاصل کرنے کی چیزیں بھی ہیں اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کا متاع بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مات ابن آدم وینقطع عملہ الا من ثلاث، ابن آدم جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال، دنیا سے اعمال بھی ختم ہو جاتے ہیں، اس کے رشتے ناطے بھی دنیا سے کٹ جاتے ہیں، اس کے اجر و ثواب کا سلسلہ بھی بند ہو جاتا ہے، مگر تین چیزوں کی وجہ سے، تین کاموں کی وجہ سے اس کے اجر و ثواب کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے۔ ایک صدقہ جاریہ، ایک اس کی نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے، ولد صالح یدعو لہ، اور ایک وہ علم جو اس نے دنیا میں پھیلایا ہوتا ہے۔ اسی طرح نبی زندگی کے چھٹے سال چند بڑے بڑے دیگر واقعات بھی پیش آتے ہیں۔ کوہ صفا پہاڑی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل نے سخت تکلیف پہنچائی۔ ایک مرتبہ گستاخی کی، پتھر مارا، آپ کو زخمی کیا۔ اس واقعے کو ایک لونڈی دیکھ رہی تھی جس نے آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سارا ماجرا جا سنایا۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بھتیجے کی محبت کی وجہ سے شدید غضبناکی ہوئی
فرمانے لگے غصے کے اندر کہ اے ابو جہل، تم میرے بھتیجے کو گالی دیتے ہو، حالانکہ میں بھی اسی کے دین پر ہوں۔ غصے میں آ کر انہوں نے اپنے کمان کی نوک ابو جہل کے سر پہ دے ماری، جس کی وجہ سے ابو جہل کا سر کھل گیا، شدید زخمی ہو گیا۔ پہلے حضرت حمزہ نے یہ بات تو صرف غصے میں کہی تھی کہ میں اپنے بھتیجے کے دین پر ہوں، لیکن بعد میں واقعتاً انہوں نے اسلام قبول کر لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کلمہ پڑھا، اللہ تعالیٰ نے ان کا دل اسلام کے لیے کھول دیا۔ اب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں کو بہت مدد ملی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ملی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری اور ان کے کارنامے ہمیشہ اسلامی تاریخ کے اندر اچھے صفحات میں اور اچھے حروف میں لکھے جاتے ہیں۔ آپ کبھی مدینہ جائیں، اللہ رب العزت ہم سب کو آپ کو زیارت مدینہ اور اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی زیارت عطا فرمائے۔ مدینہ کے قریب احد پہاڑ کے دامن میں آپ کو ایک چار دیواری نظر آئے گی، جہاں لکھا ہے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہیں اور مدفن ہیں۔ آپ سوچیں گے کہ ابھی تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی زندگی کے 6 سال کا تذکرہ جاری ہے، لیکن کسی بھی تاریخ کے صفحات پر یا پچھلے سیرت کے بیانات میں آپ کو حمزہ کا نام نظر نہیں آتا۔ وہ کہاں تھے اتنے عرصے؟ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ شکار کو پسند کیا کرتے تھے، اپنے معاملات کے اندر مست رہا کرتے تھے، روزی روٹی کمانا، شکار کرنا، کھیل کود، دوستوں کے ساتھ محفلیں، یہی ان کی زندگی تھی۔ انہیں مکہ کی سیاست سے واسطہ نہیں تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بہت سارے بہادر افراد ہوتے ہیں، ہوشیار افراد ہوتے ہیں، محنتی ہوتے ہیں، ذہین ہوتے ہیں، بڑے بڑے لیجنڈری ہوتے ہیں، لیکن انہیں اپنی زندگی کا مقصد نظر نہیں آتا، یا ان کی زندگی کا مقصد مل نہیں رہا ہوتا، سیدھے راستے پر اپنی صلاحیتیں کھپا نہیں رہے ہوتے، بلکہ غلط راستوں پر اپنی صلاحیتیں کھپاتے ہیں۔ اگر اللہ رب العزت ہدایت دے دے تو وہ اچھے کام اور دین اسلام کی بڑی بڑی خدمات بھی انجام دے سکتے ہیں۔ اسی طرح نبی زندگی کے 6 سال میں نبی 3 دن حضرت حمزہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد ایک واقعہ پیش آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی مانگی تھی کہ اللہم اعز الاسلام باحب الرجلین الیک بعمر بن الخطاب او عمرو بن الحشام۔ اے اللہ، مکہ میں ان 2 افراد کے اندر جو سب سے زیادہ تجھے محبوب ہے، اے اللہ اس کے دل کو اسلام کے لیے کھول دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ فرمایا تھا کہ اے اللہ جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ عمر بن خطاب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھے اور اللہ تعالیٰ کو بھی محبوب تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اسلام کا بازوئے شمشیر زن بنایا۔ عمر بن خطاب کے اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں کی شان و شوکت میں بہت اضافہ ہوا۔ میں تاریخی اور احادیث کی روایات کو ملا کر جو مختصر سا خاکہ نکلتا ہے ان کے اسلام قبول کرنے کا، وہ بیان کر رہا ہوں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ ایک رات وہ کعبہ میں گئے، اندھیری رات تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور قرآن سننے لگ جاتے ہیں، قرآن پڑھنے لگ جاتے ہیں نماز میں۔ عمر بن خطاب قریب ہی قرآن سن رہے ہوتے ہیں اور خاموشی سے بیٹھے ہوتے ہیں، دل میں یہ خیال کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم یہ تو شاعر کا کلام لگ رہا ہے۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سورتیں پڑھ رہے تھے
ان میں جو آیات تلاوت کر رہے تھے ان میں یہ لفظ آیا کہ نہیں، انہو لقول رسول کریم، آپ کا کلام کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، یہ تو اللہ کے پاکیزہ فرشتے کا کلام ہے۔ وما ہوا بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ قلیلا ما تؤمنون، افسوس کہ تم ایمان نہیں لاتے۔ اب حضرت عمر بن خطاب ہکا بکا رہ جاتے ہیں کہ او ہو، میرے دل میں ابھی خیال آیا تھا تو آپ نے تو میرے دل کی بات ہی بوجھ لی۔ ضرور یہ کسی جادوگر کا کلام ہے، آپ ہمارے دلوں کی باتوں کو بھی سمجھ جاتے ہیں، اس کا مطلب آپ جادوگر ہوئے۔ تو اگلی آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن کی پڑھی سورہ حاقہ کی تو آپ نے فرمایا ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، نہیں، یہ کسی کاہن جادوگر کا کلام بھی نہیں ہے، افسوس کہ تم بہت کم سمجھتے ہو۔ تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کا کلام ہے۔ اس واقعے کے بعد گویا اسلام سے ان کا ایک تعارف سا ہو گیا، اور قرآن کی اہمیت ان کے دل کے اندر اور اس اثر انگیزی واضح ہوتی چلی گئی۔ کچھ عرصے کے بعد اپنے قبیلے کی باتوں میں آ کر اور جوانی کے جوش میں اور لوگوں کی نفرت کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ مکہ کے اندر جو تفرقہ اور اختلافات ہیں اور آپس میں لوگ ایک دوسرے سے کٹتے چلے جا رہے ہیں، اہل توحید اور اہل شرک کے درمیان نفرتیں ہیں، اس کی مین ریزن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیوں نہ میں اس وجہ کو ہی ختم کر دوں۔ گلے میں تلوار لٹکائے جاتے ہیں تو ایک شخص نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نعوذ باللہ نعوذ باللہ، میں مکہ کے اندر سے جو فساد کی وجہ ہے وہ ختم کرنے جا رہا ہوں۔ تو اس شخص نے کہا کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرو گے، ذرا آپ کے خاندان ددھیال بنو ہاشم اور ننہیال بنو زہرہ سے کیسے بچو گے؟ وہ کہنے لگا مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن اس شخص نے کہا تم ذرا اپنے گھر کی خبر لو، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تمہارے بہن بہنوئی بھی اسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر گامزن ہو چکے ہیں۔ وہ فوراً گھر جاتے ہیں۔ گھر میں اتفاق سے خبیب بن ارت صحابی رسول تھے، اور وہ ان کی بہن اور بہنوئی کو قرآن پڑھا رہے تھے۔ سورہ طٰہٰ کے چند صفحات لکھے ہوئے تھے جو ان کو پڑھنا سکھا رہے تھے۔ گھر میں آئے اور کہا آتے ہی کہ تمہارے گھر سے آوازیں آ رہی تھی، کس چیز کی آوازیں تھیں؟ بہن نے کہا کہ ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ خباب بن ارت اندر کمرے میں چھپ جاتے ہیں تو حضرت عمر نے غصے میں کہا غالباً تم بے دین ہو گئے۔ ان کے بہنوئی نے کہا کہ بے دین نہیں ہوئے، دین حق پر چل رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ دین حق تمہارے راستے پر نہ ہو اے عمر۔ انہوں نے اپنے بہنوئی کو شدید زد و کوب کیا۔ بہن آڑے آ گئیں اور کہنے لگیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد ہی اللہ کے رسول ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بڑی حیرت، ندامت، شرم سے دیکھنے لگے کہ بہن میں اتنی جرت مندی، کون سی طاقت ہے جس نے بہن کو میرے سامنے بولنے پر مجبور کیا؟ فرمانے لگے ذرا مجھے بھی قرآن دو۔ بہن نے کہا کہ نہیں، تم ناپاک ہو، مشرک ناپاک ہوتے ہیں، تم غسل کرو۔ غسل کے بعد انہوں نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہنے لگے یہ تو بڑے پاکیزہ نام ہیں۔ پھر آگے پڑھا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری واقم الصلاۃ لذکری۔ معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں باخبر رہو میں ہی تمہارا معبود ہوں، میری عبادت کرو، میری نماز کو قائم کرو، مجھے یاد کرو۔ عرض کی ذرا مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤ۔ دار ارقم جاتے ہیں، حمزہ نے دروازہ کھولا،
اندر مسلمان صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے کے زاویوں سے سمجھ گئے کہ یہ لوہا گرم ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر باز آ جاؤ، دین حق پر لوٹاؤ، کیوں عذاب الہی کو دعوت دیتے ہو؟ فوراً دعا بھی کر دی کہ اللہم اہدی عمر، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا تو صحابہ نے خوشی کے عالم میں نعرہ تکبیر بلند کیا۔ ان کے اسلام قبول کرتے ہی مشرکین میں کوہرام سمجھ جاتا ہے۔ پھر صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے مل کر تمام صحابہ کے ساتھ ایک طرف حمزہ اور ایک طرف عمر کی معیت کے اندر پہلی مرتبہ اکٹھے سریعام خانہ کعبہ کے اندر نماز ادا کی، طواف کیا۔ اہل ایمان خوش ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں کو شوکت و قوت کا پیغام ملا۔ پیارے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے لوگوں نے، مشرکین مکہ نے بہت کوششیں کی، عمر کو طعنے دیے کہ تم بھی بے دین ہو گئے ہو، لیکن حضرت عمر استقامت کے ساتھ اسلام کے دامن کو انہوں نے تھامے رکھا، استقامت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے رہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اسلام قبول کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی دین اسلام کے متعلق کوئی رائے دی، اللہ رب العزت نے میری رائے کو قرآن کی شکل میں نازل فرمایا۔ پیارے حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ، یہ مقام ابراہیم کو ہم کیوں نہ نماز پڑھنے کی جگہ بنا لیں؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، قرآن کریم کی آیات نازل ہو گئی۔ ایک مرتبہ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول، کیوں نہ ہم اور آپ اپنی بیویوں کو، بیٹیوں کو پردے کا حکم دیں، آپ کے گھر میں اچھے برے لوگ سبھی آتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں حکم نازل فرما دیا کہ اے نبی، قُل لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ، اپنی بیٹیوں اور اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اپنے سروں کے اوپر اوڑھنیاں رکھیں اور اپنے چادروں کو اتنا لٹکا لیا کریں کہ ان کے چہرے چھپ جایا کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شراب کے بارے میں درخواست کی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے شراب کے بارے میں وضاحت مانگیے، تو قرآن کریم کی آیتیں نازل ہو گئیں کہ تمہارے لیے شراب کو اور جوئے کو ناپاک قرار دے دیا گیا ہے، تم اس سے باز آ جاؤ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما ذلنا اعزتاً منذ اسلم عمر، جب سے عمر نے اسلام قبول کیا اس وقت سے لے کر ہم مسلسل مسلمان عزت، شان اور شوقت ہی حاصل کرتے چلے گئے۔ گویا یہ تمام امتیازات عمر ہیں۔ تمام صحابہ مرید رسول تھے اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ گویا مراد رسول تھے، انہیں اللہ تعالیٰ سے مانگ کر لیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساری زندگی ایک ساتھ رہے۔ پیارے نبی صلی اللہ صحابہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہی فرمایا کرتے تھے کہ میں آیا، عمر اور ابو بکر آئے، میں گیا، ابو بکر اور عمر بھی میرے ساتھ گئے، ہم جا رہے تھے، ابو بکر اور عمر بھی ہمارے ساتھ تھے، ہم نے فلاں محفل میں بیٹھے تھے اور ابو بکر اور عمر بھی بیٹھے تھے۔ مسلسل آپ اپنے ان دونوں اصحاب اور دونوں وزراء کی معیت کا، اسلام کی خدمت کا اور ان کی بصیرت کا تذکرہ کرتے چلے گئے۔ اس کے بعد ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارنے کے بعد آج بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرقد مبارک میں دونوں اطراف حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کی قبر مبارک ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو لوگ جمع ہو گئے، ان کے گھر کے پاس انہوں نے گھیرا ڈال دیا اور لوگ کہنے لگے سبا عمر، عمر بے دین ہو گیا، عمر بے دین ہو گیا۔ اور
ابوبکر صدیق فرما رہے تھے کہ نہیں، عمر بے دین نہیں ہوا، عمر مسلمان ہو گیا ہے۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ان اسلام عمر کان فتحا، عمر کا اسلام قبول کرنا مسلمانوں کی بڑی فتح تھی۔ ان کی ہجرت کان نصرا، ان کے ہجرت کرنے سے مسلمانوں کو مدد ملی۔ وَإِنَّ عِمَارَتَهُ كَانَ رَحْمَةً، عمر فاروق کی حکومت میں، ان کی عمارت میں مسلمانوں کو لیے اور پوری دنیا کے لیے رحمت خداوندی کا باعث تھی۔ واللہ ما استطعنا ان نصلی عند الکعبۃ ظاہرین حتی اسلموا۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ہم سب صحابہ کھلے عام کبھی بھی مکہ میں بیت اللہ کے اندر نماز نہیں پڑھ سکے جب تک عمر نے اسلام قبول نہیں کیا۔ عمر نے اسلام قبول کیا اور ہم لڑتے ہوئے بیت اللہ پہنچے اور ہم سب نے مل کر اسلام کو نماز ادا کی۔ اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعد نبی، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر فاروق ہوتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت میں خوشخبری دی، جنت کی بشارت اور خوشخبری دنیا کے اندر دی، اور فرمایا کہ میں نے جنت میں ایک بڑا محل دیکھا، مجھے بتایا گیا کہ یہ ایک عرب کے شخص کے لیے ہے۔ میں نے کہا کہ میں عربی ہوں، یہ محل کس کا ہے؟ فرشتوں نے کہا کہ یہ ایک قریشی شخص کا ہے۔ میں نے کہا میں بھی قریشی ہوں، یہ محل کس کا ہے جنت میں؟ مجھے بتایا گیا کہ لرجل من امت محمد، یہ امت محمدیہ میں سے ایک عظیم شخص کا ہے۔ میں نے کہا میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اب بتاؤ یہ محل کس کا ہے؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، بے شمار بشارتیں، بے شمار واقعات اور بے شمار مقامات پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی بصیرت، حضرت عمر کی بصارت اور ان کے دین کی خدمات کی تعریف بھی کی، اور ان کی دنیا کے اندر ہی ان کے جنتی ہونے کا حکم بھی لگایا۔ اللہ رب العزت کی لاکھوں کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔